أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصاعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. ان کی مثال یعنی منافقین کی اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس نے روشن کر دیا اس کے ارد گرد کو اللہ نے سائر کر دیا، ان کی روشنی، اور ان کو چھوڑ دیا اندھیرے میں کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو نہیں لوٹیں گے. یا ان کی مثال اس تیز بارش کی ہے جو آسمان سے گر رہی برس رہی ہو، جس میں اندھیریاں ہیں، گرج ہے، بجلی ہے، وہ دیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں کڑک کے مارے موت کے ڈر سے، اور اللہ احاطہ کرنے والے ہیں کافروں کا. قریب ہے بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، جب روشن کیا ان کے سامنے، جب چمک ہوئی ان کے سامنے ان کے اوپر تو وہ اس میں چلتے ہیں، اور جب اندھیرا ہوا ان پر تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو لے جائے ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ ان آیتوں کا ترجمہ ہے. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، بیان چل رہا ہے منافقین کا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں پر منافقین کے تعلق سے 13 آیتیں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے 9 آیتوں کا بیان ہو چکا. اب میں نے آپ کے سامنے 4 آیتیں پڑھی ہیں. ان 4 آیتوں کے اندر بھی انہی منافقین کا ذکر ہے. ان 4 آیتوں میں
ان منافقین کی مثال بیان کی گئی ہے، مثال بیان کی گئی ہے۔ ان آیتوں کی مثالوں کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ منافقین کے دو گروہ تھے۔ منافقین کے دو گروہ تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو اپنے نفاق میں، کفر میں پکا تھا۔ ایک گروہ وہ تھا جو اپنے نفاق میں مستحکم تھا، مضبوط تھا۔ ایک گروہ وہ تھا منافقین کا متردد، شک میں، تزلزل میں، ریب میں، ان کو کہا متردد منافقین۔ دوسرا گروہ متردد منافقین۔ اب آپ نے دونوں گروہ سمجھ لیے۔ ان قرآن کریم کی چاروں آیتوں کے اندر پہلی دو آیتوں میں پہلے گروہ کی مثال دی گئی ہے، اور بعد والی دو آیتوں کے اندر دوسرے والے منافقین کے گروہ کی مثال دی گئی ہے۔ میں مختصر کر کے سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ مثال کس چیز کی مثال دی گئی ہے؟ پیچھے بیان کیا گیا تھا ان کی بے وقوفی کو بیان کیا گیا تھا، ان کے فساد، منافقین کے فساد کو بیان کیا گیا تھا، ان کی قباحتیں، ان کی برائیاں بیان کی گئی تھی پچھلی آیتوں کے اندر۔ ان مثالوں میں، ان دونوں مثالوں کے اندر ان کی بے وقوفی کو، ان کے فساد کو، ان کے نفاق کی قباحتوں کو، ان کی برائیوں کو اور واضح کرنے کے لیے مثالیں دی گئی ہیں، اور واضح کرنے کے، ان کی قباحت اور برائیوں کو اور مزید واضح کرنے کے لیے، سمجھے، کھولنے کے لیے اچھی طرح بات کو، یہ مثالیں دی گئی۔ ایک مثال ناری ہے، ایک مثال مائی ہے۔ مثال ناری جو روشنی کے ذریعے، آگ کے ذریعے، مثال مائی پانی کے ذریعے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ پہلی جو مثال دی گئی ہے، کیونکہ آپ ذرا سمجھو تھوڑا سا، ان مثالوں سے پہلے سمجھو تھوڑا سا۔ قرآن کریم کے اندر بارہا ایمان و ہدایت کو نور کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو نور مردہ دلوں کے لیے حیات اور زندگی ہوتا ہے، روشنی دیتا ہے، اور قرآن کریم کے اندر کفر ضلالت کو، تاریکی، ظلمات، اندھیریا کہا گیا ہے، جو دلوں کے لیے تباہی اور بربادی اور موت ہوتا ہے۔ آپ سمجھے میری بات کو؟ تو یہ جو پہلی مثال ہے، جس کو میں مثال ناری کہہ رہا ہوں، کیونکہ نار کا جو مادہ ہے، مادہ ہوتا ہے کسی نہ کسی چیز کا، وہ مادے نور ہے، مادے نور ہے۔ اور جو ماں کا مادہ ہوتا ہے، ماں، پانی، اس کا مادہ حیات ہے، زندگی ہے۔ قرآن نے بھی کہا اس بات کو، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو جاندار ہے وہ پانی سے زندگی دی ہے، پانی سے زندگی دی ہے، چاہے بالواسطہ دی ہو یا بلا واسطہ دی ہو، اکثر ایسا ہے۔ بہرحال ان منافقین کی مثال اس طریقے سے دی گئی، سنیے، جو اپنے نفاق میں مضبوط ہے، کہ ایک شخص ہے
اندھیرا ہے، بالکل اندھیرا ہے، جنگل ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، کوئی بھی جگہ ہے اندھیرا چھایا ہوا، پوری طریقے سے اندھیرا ہے۔ اس اندھیرے کے اندر اس نے ایک آگ روشن کی۔ کیا کی؟ ایک آگ روشن کی، اور اسے روشن کرنے کے بعد جو اس کے آس پاس کا علاقہ تھا، اس روشنی نے اس روشن کرنے والے کو سب دکھا دیا کہ اس اندھیرے کے میں جو کون سی چیز مفید ہے، کون سی نقصان دینے والی ہے، جھاڑ ہے، پھلوں سے، کانٹے ہیں، کیا ہے، یعنی کس سے نقصان ہو سکتا ہے اور کس سے نقصان نہیں ہو سکتا بلکہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس روشنی سے اس اندھیرے میں جو آدمی ہے اس نے سب اسے دکھا دیا، لیکن اچانک سے اس روشنی کو ختم کر دیا گیا، ضائع کر دیا گیا۔ سمجھنا بات کو، اسے ضائع کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ وہ آدمی یا اس کے ساتھی اندھیرے میں کھڑے رہ گئے۔ کہاں میں کھڑے رہ گئے؟ اندھیرے میں، ظلمات میں، تاریکیوں میں کھڑے رہ گئے۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ لَا يُبْصِرُونَ، اندھیرے میں کھڑے رہ گئے، ان کو دکھ نہیں رہا کچھ بھی۔ جب اندھیرا ہو گیا اور اندھیرا بالکل اندھیرا چھایا ہوا ہے، اب کیا دیکھیں گے؟ وہ بولو، کچھ نظر آئے گا؟ نہ مفید چیزیں نظر آئیں گی، نہ نقصان والی چیز، نہ کانٹے دکھائی دیں گے، نہ جھاڑ پھوس کچھ بھی دکھائی دیں گے۔ اور مزید یہ ہے سنو، وہ شخص نابینا ہے، اندھا ہے، گونگا ہے، بہرا ہے، تو اب آپ اندازہ لگائیں گا کچھ دکھائی دے گا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، اب تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو گروہ ہے منافقین کا، جو اپنے کفر میں مضبوط ہے، ان کی حالت اس شخص کی ہی طرح ہے، اس شخص کی طرح ہے۔ یعنی ایمان کی جو روشنی تھی، ہدایت کی جو روشنی تھی، وہ چلی، اسے حق سمجھا، اسے جانتے تھے یہ حق ہے، بات سمجھتے تھے، اس بات کو سب کچھ دیکھتے تھے، یہ سچائی ہے، ایمان و ہدایت کو سچ سمجھتے تھے، لیکن مانتے نہیں تھے۔ اللہ نے ان کے اس نور کو سلب کر لیا، کھینچ لیا، اور کھینچ کر وہ جو ضلالت ہے، گمراہی اس نے چھوڑ دیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ، ان کی مثال ایسی ہے شخص کی طرح، اندھیرے میں چھوڑ گئے منافقین کو۔ کس چیز کا اندھیرا؟ ضلالت کا، گمراہی کا، سمجھ رہے آپ، کفر کا، نفاق کا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ، اور سنو، مزید سنو، مزید بات یہ ہے، یہ آنکھوں سے اندھے ہیں، ان کے دل کی آنکھیں نہیں ہیں، عقل کی آنکھیں نہیں ہیں، جس سے وہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکے، اور کرنا، جس سے وہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکے۔ مزید یہ ہے کہ وہ بہرے ہیں، سچ سنتے نہیں، گونگے ہیں، سچ کہتے نہیں، سچ بولتے نہیں۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، آپ مجھے بتائیے وہ لوٹ جائیں گے؟ ضلالت و گمراہی سے لوٹ سکتے ہیں ایمان و ہدایت نور کی طرف؟ نہیں لوٹ سکتے۔ کیسے لوٹ جائیں گے؟ جیسے وہ شخص اندھیرے میں جو پڑا ہے، اندھا ہے، پھیلا ہے، گھوما ہے، وہ پہچان لے گا نفع نقصان کی چیزوں کو، وہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے یہ اپنے نفاق میں، کفر میں، ضلالت میں اتنے مضبوط ہے، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، وہ ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے۔
نور کی طرف، ایمان کی طرف نہیں لوٹے، فہم لا یرجعون، سو وہ نہیں لوٹے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اتنے مضبوط ہے اپنے نفاق میں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر کچھ اس طرح کی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کر کے گئے تو اس وقت آپ علیہ السلام کے مدینہ المنورہ جانے کے بعد وہاں جو تاریکیاں تھی، اندھیریاں تھی، گمراہیاں تھی، وہ چھٹنی شروع ہو گئی۔ وہ آپ کے قدم مبارک سے، آپ کے جانے سے، آپ کی دعوت و تبلیغ سے، آپ کے نور سے وہ تاریکیاں، وہ اندھیریاں، وہ گمراہیاں چھٹنی شروع ہو گئی۔ اور آپ علیہ السلام کا جو آفتاب نبوت تھا، آپ کی نبوت کا جو ایک سورج تھا، اس نے منور کر دیا سارے عالم کو، روشن کر دیا، پورے عالم کو روشن کیا ہے۔ بہت لوگ مسلمان ہو گئے، ایمان میں داخل ہو گئے۔ آپ علیہ السلام سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے۔ لکھا ہے کہ منافق بھی ایمان لے آئے تھے، سمجھنا، منافق بھی ایمان لے آئے تھے، لیکن پھر نفاق کی طرف پلٹ گئے، پھر نفاق کی طرف مائل ہو گئے، پھر کفر کی طرف مائل ہو گئے، پھر ضلالت و گمراہی کی طرف مائل ہو گئے۔ یعنی روشنی تو آئی تھی لیکن فوراً کیا ہو گئی؟ سلب ہو گئی، کھینچ لی گئی، چھین لی گئی، ختم کر دی گئی، زائل کر دی گئی۔ یہ روشنی تو آئی تھی ایمان اسلام کی، لیکن پلٹنے سے وہ بھی پلٹ گئی۔ آپ سمجھے میری بات کو؟ وہ بھی پلٹ گئی، وہ روشنی بھی ختم ہو گئی۔ پھر یہ اتنے عقل کے اندھے ہو گئے، ایسے ہو گئے، پھر انہیں حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں رہی، جائز اور ناجائز کی کوئی تمیز نہیں رہی، صحیح اور غلط کی کوئی تمیز نہیں رہی، پھر یہ ایسے ہو گئے۔ تو آپ بتائیے اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی؟ اس سے بڑی بے وقوفی۔ تو اس مثال سے ان منافقین جو اپنے نفاق میں مضبوط ہے، ان کی بے وقوفی کو اور واضح کیا گیا ہے اس مثال کے ذریعے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال، کن کی مثال؟ منافقین جو اپنے نفاق میں مضبوط ہے، اس شخص کی طرح ہے جس نے روشن کیا ہو آگ، جس نے روشن کی ہو آگ، پھر اس روشنی نے فلما اضاءت ما حوله، اس کے آس پاس کے سارے علاقے کو کیا کر دیا ہو؟ روشن کر دیا ہو۔ ذهب الله بنورهم، لیکن اچانک سے کیا ہوا؟ اللہ نے اس روشنی کو سلب کر لیا، زائل کر دیا، ختم کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اندھیریوں میں چھوڑ دیا ان منافقین کو۔ کہیں میں کر دیا؟ اندھیریوں میں۔ کہیں کے دے؟ گمراہی کی، ضلالت کی، کفر کی، نفاق کی۔ لا یبصرون، کچھ نہیں دکھتا۔ کیا دکھے گا؟ مزید یہ سمن، بہرے ہیں، سچ نہیں سنتے، بکمن، گونگے ہیں، سچ نہیں بولتے، عمیون، اندھے ہیں، عقل کی آنکھیں نہیں ہیں، صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر پاتے۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، سو وہ لوٹیں گے نہیں۔ اب تم یہ سمجھے لوٹ کیسے لوٹ جائیں گے؟ اب تو پک کے آدمی اگر صرف اندھا ہو، بہرا گونگا نہ ہو، تو کسی کے کہنے سے بات سن لے گا، عقل میں آ سکتی ہے، سمجھنا۔ آدمی صرف اندھا ہو، بولنے سے کوئی بات سمجھ سکتا ہے، لیکن نہ یا عقل ہے
نہ یہ زبان ہے، سمجھ لینا، زبان نہ زبان سچ سچ بولنے کے لیے، نہ کان ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان منافقین کی حالت یہ ہے۔ فَأُولَٰئِكَ اب کیسے لوٹیں؟ خالص اللہ ہوتا تو غنیمت ہو سکے، سن کر بات کو سمجھ میں آتی ہے، سن کر بات سمجھ میں آ جاتی، یا کہہ کر کوئی بات سمجھ میں آ جاتی، لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ تو وہ نہیں لوٹیں گے اپنے نفاق سے، اپنے کفر سے نہیں لوٹیں گے۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق اس آیت کے اندر دوسرے گروہ کا ذکر ہے، دوسرے گروہ کا ذکر ہے۔ منافقین کا جو دوسرا گروہ تھا جس کو میں کہہ رہا ہوں متعدد منافقین، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ یعنی انہیں شک تھا، شک۔ آپ تھوڑا سمجھو پھر میں اس کا سمجھنے کے بعد ترجمہ کر دیتا ہوں۔ آگے آ رہا ہے ان کی کیفیت کس طرح تردد ہوتے تھے جب وہ اسلام کی حقانیت کو سنتے تھے، اسلام کی خوبیوں کو سنتے تھے، اسلام کی اچھائیوں کو سنتے تھے، مسلمانوں کی شان و شوکت کو دیکھتے تھے، مسلمانوں کی صحابہ کی رفعت و عظمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، معجزات دیکھتے تھے، سمجھ رہے آپ میری بات کو؟ تو ان کا دل مائل ہوتا تھا، کیا ہوتا تھا؟ مائل، ایمان والے ایمان میں داخل ہو جاؤ، اسلام میں داخل، ایمان۔ لیکن پھر کیا؟ پھر مسلمانوں پہ کوئی حالات آ گئے یا کوئی پریشانی آ گئی، پھر پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ دل مائل ہوتا تھا اسلام کی حقانیت اور اچھائی اور خوبیوں کو دیکھ کر، لیکن پھر کیا ہوا؟ بعد میں پھر پلٹ جاتے تھے، پھر پلٹ جاتے تھے۔ یعنی پکے نہیں تھے نفاق میں، تردد کے شکار تھے، تذبذب کے شکار تھے، ریب شک کے شکار تھے، سمجھ رہے؟ جیسے آج کل بھی بہت سے ہے نا، بہت سے چل رہا آج کل لوگ تعلیم یافتہ لوگ ہیں نا، شک کے شکار ہیں بہت سارے لوگ آج بھی لوگ تعلیم یافتہ شک کے شکار ہیں، نہ جانے کہیں کا میں قرآن کی آیتوں میں، نہ جانے حدیث میں کیسے کیسے شک ظاہر کرتے ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ تو اس طریقے سے یہ منافقین شک کے شکار تھے، تردد، ریب، تذبذب میں رہتے تھے، اسلام کی حقانیت کو دیکھتے تھے، اسلام کی خوبیوں کو دیکھتے تھے، اور اسی طریقے کے اسلام کی شان و شوکت کو دیکھتے تھے، ایمان والوں کی شان و شوکت کو دیکھتے تھے، تو کیا کرتے چاہتے تھے؟ یار ایمان داخل ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، دل چاہتا تھا، لیکن پھر پڑ جاتے تھے۔ ان منافقین کی مثال دی گئی ہے۔ کیا مثال دی گئی ہے؟ کہ آسمان سے تیز بارش، آسمان سے تیز بارش، تیز بارش، اور سنو تیز بارش ہی نہیں، اس کے اندر اندھیریا، اس کے اندر اندھیریا، کڑک، بجلی، گرج، سمجھ آپ؟ یعنی عجیب کنڈیشن کی بارش ہوتی تھی، بارش تیز، پھر اس کے اندر بجلی کی کڑک، گرج، تو ایک ڈراؤنی سی حالت ہوتی ہے نا۔ اور وہ یہ سامنے آگے بھی سمجھ میں آنے بات، جب یہ بارش ہوتی تھی اس طرح کی، تو یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں دے دیا کرتے تھے، اپنے کانوں میں دے دیا کرتے، موت کے ڈر کی وجہ سے، اس کڑک کے مارے۔ کہ حضرت شیخ الہند کا جو ہے نا شیخ الترجمہ، اس میں دیکھ رہا تھا، یعنی ان کو ایسا اس کڑک اور بجلی سے ایسا ڈر لگتا تھا کہیں اس آواز سے ہم ہلاک نہ ہو جائیں، ہم اس آواز سے ہلاک نہ ہو جائے، اس ڈر کی موت طاری نہ ہو جائے، حضر موت۔ تو اس وجہ سے قانونی کیا کر دیا کرتے تھے؟ انہوں نے ٹھوس لیا کرتے تھے، دے لیا کرتے تھے، ٹھوس لیا کرتے تھے۔ لیکن
مثال ہے متردد منافقین کی. اللہ فرماتے اللہ ان کا احاطہ کرنے والے ہیں کافروں کا. یہ کتنے ہی حیلے کر لیں, کتنے ہی بہانے کر لیں, کتنا ہی کچھ کر لیں, مسلمانوں کو کتنا ہی دھوکہ دے لیں, لیکن واللہ محیط بالکافرین, اللہ ان منکروں کا احاطہ کرنے والا ہے. اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے, اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے منافقین, اللہ کے عذاب سے, عذاب علیم سے نہیں بچ سکتے. واللہ محیط بالکافرین, اللہ کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے, اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے. یہ سمجھ بیٹھے ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے کر, مسلمانوں کو بیوقوف بنا کر ہم اللہ کے عذاب سے, اللہ کی گرفت سے بچ جائیں. واللہ محیط بالکافرین, نہیں بچ سکتے. اللہ نے کافروں کا, منافقین کا احاطہ کر رکھا ہے. نکل جائیں گے اللہ کے احاطے سے, بولو نہیں نکل سکتے, نہیں نکل سکتے. واللہ محیط بالکافرین. اللہ, ایک لفظ میرے ذہن میں آ رہا ہے, اس پہ ذرا سا کچھ بیان کر دے ہوتا. یہاں ظلمات ہے, پیچھے نور ہے, غور کرنا. ظلمات جمع ہوتی, بہت سارے اندھیرے, اور نور ایک اکیلے کے لیے بولا جاتا ہے. ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں بیان, اس میں کیا نقطہ ہے؟ تو جلالین شریف میں لکھا ہے, جو تفسیر کی کتاب ہے, اس میں نقطہ یہ ہے کہ نور اور حق صرف ایک ہے. فَإِنَّ الْحَقَّ وَاحِدٌ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ. حق صرف ایک ہے اور وہ صراط مستقیم ہے. اور تاریکیاں مختلف ہوتی ہیں, اندھیریاں, ظلمات بہت سارے ہوتے ہیں, بہت. الباطل فإنها متعددة ومنشبعة, مختلف ہوتے ہیں باطل, اندھیریاں, ظلمات, تاریکیاں مختلف ہوتی ہیں. سمجھ رہے آپ؟ اس وجہ سے نور ایک ہوتا ہے, واحد کا صیغہ ہے ایک, اور تاریکیاں, ظلمات جمع کا اس لیے صیغہ لائے, بہت طرح کی ہوتی ہے. باطل, ظلمات بہت طرح کے ہوتے ہیں, اندھیرے بہت طرح کے ہوتے ہیں, ایک طرح کا نہیں ہوتا اندھیرا, باطل بہت طرح کے ہوتے ہیں. تو یہ نقطہ ہے واحد اور جمع کا صیغہ لانے میں. اللہ یکاد البرق یخشى من السماء فی ظلمات, یا ان کی مثال جو متردد منافقین ہیں اس تیز بارش کی طرح ہے جو آسمان سے برس رہی ہو, جس میں ظلمات, اندھیریاں ہوں اور رعد, گرج ہو, گرج, کڑک, برق, بجلی ہو. اور کیا کرتے ہیں پھر یہ, یجعلون اپنی انگلیوں کو, یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت, اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں کڑک کے مارے, سمجھ رہے ہیں, کڑک کے مارے, وہ جو آواز ہوتی ہے نا, آواز, کہیں ایسا نہ ہو اس آواز کی وجہ سے حذر الموت ہم مر جائیں, تو انگلیاں ٹھوس لیتے تھے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت, وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں کڑک کے مارے, موت کے ڈر کی وجہ سے دے لیا کرتے تھے, ٹھوس لیا کرتے تھے. واللہ محیط بالکافرین, اور اللہ ان منکروں کا احاطہ کرنے والا ہے. یہ کتنے ہی حیلے کر لے, کتنی تدبیریں کر لے, لیکن اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہو سکتے, اللہ کے عذاب سے چھٹکارا نہیں پا سکتے. یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم
مشوا فیہ، قریب ہے بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، یعنی وہ جو بجلی بارش میں کڑکتی تھی نا، بجلی اس کی کیفیت اتنی خطرناک اور تیز ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ ان کی آنکھوں کی جو بینائی ہے وہ لے لی، ان کی آنکھوں کی بینائی لے لی، سلب کر لی، اس کی کڑک اتنی تیز ہوتی تھی۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، جب وہ روشن ہوتی تھی ان کے سامنے، ان کے اوپر وہ بجلی روشن ہوتی تھی تو تھوڑے سے چلنے لگے تھے، کیا کرتے تھے؟ چلنے لگے تھے۔ وَإِذَا غَلَبَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب وہ اندھیرا ہو جاتا تھا، بجلی ختم ہو، روشنی ختم ہو جاتی تھی، وہ چمک ختم ہو جاتی تھی، قاموا تو کھڑے رہ جاتے تھے۔ یہ متردد منافقین کو بیان کیا جا رہا ہے، جیسے ہی وہ اسلام کی خوبیوں کو، مسلمانوں کی شان و شوکت کو دیکھتے تھے۔ اب یہ ہے اس کا مطلب، اور کرے آپ ان کی عظمت کو، ان کے جو بہت ساری فتوحات جب ان کو دیکھتے تھے تو کیا دل مچلنے لگتا تھا اسلام کے لیے، دل مچلنے لگتا تھا اسلام کے لیے۔ لیکن وَإِذَا غَلَبَ عَلَيْهِمْ، پھر وہی گمراہی، ضلالت، کفر، نفاق وہ جب آتا تھا تو قاموا، پھر کھڑے ہو جاتے، یار کریں نہ کریں کیا؟ ایمان کو قبول، ہدایت کو، پھر نہیں کھڑے ہو جاتے، ارے تسلسل میں رہتے تھے، قاموا کھڑے رہ جاتے تھے۔ پھر جیسے یہ لوگ کیا بجلی کی جیسے روشنی ہوئی تو چلنے لگے، بجلی کی روشنی ختم ہوئی تو نہیں کھڑے ہو گئے۔ یہی حال منافقین تھا جو متردد منافقین تھے، ان کا حال یہی تھا۔ جہاں تھوڑا سا مسلمانوں کے فتوحات دیکھے، مسلمانوں کے حالات اچھے دیکھے، مسلمانوں کے اسلام کی بہت ساری خوبیاں دیکھی تو کیا یار قبول کر لو، اور جہاں تھوڑا سا الٹا پلٹا ہوا یہ بھی پلٹ جاتے تھے، قاموا کھڑے رہ جاتے تھے، کیا کریں گے؟ وَإِذَا غَلَبَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا ہوتا ان پر، قاموا تو کھڑے رہ جاتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے ان کے کانوں کو لے جائے، سلب کر دے، ان کی آنکھوں کو سلب کر دے، اگر اللہ چاہے۔ ایک عجیب ہوتا ہے غور کرنا، حالانکہ ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو جو سلب کرے گی وہ بجلی کرے گی نا، بجلی سبب ہے نا، بظاہر جو سبب ہے وہ بجلی اور گرج ہے نا، لیکن یہاں اللہ کی طرف نسبت کی گئی، یہاں نسبت کس کی طرف کی گئی؟ اس میں بھی حکمتیں ہیں، اس قرآن میں رکھتے ہیں، میں بیان کرنا، قرآن میں باریکیاں ہیں۔ اللہ کی طرف نسبت کرنے کی وجہ یہ ہے، اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے تمام افعال و اعمال کا خالق میں ہوں، سب میرے قبضے میں ہیں، میں چاہوں بینائی کو لوٹا دوں، میں چاہوں بینائی کو چھین لوں، میں چاہوں کانوں کی سماعت کو لوٹا دوں اور چاہے سلب کر لوں، یہ میرا کام ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں اتنی طاقت و قوت والا ہوں، میں وہ قدرت والا ہوں، اگر میں چاہوں تمہاری بصارت کو، تمہاری آنکھوں کو، تمہارے کانوں کو چھین سکتا ہوں، جیسا ہوا۔ حالانکہ ورنہ ظاہری طور سے تو بجلی
اور وہ کڑک بھی تو ختم کریں گے ان کی آنکھوں کی روشنی اور کانوں کی سننے کی طاقت، لیکن نہیں، اللہ نے اپنی طرف نسبت کر کے بتا دیا ہم جتنے نیک کام کرتے ہیں یہ اللہ کی قدرت سے ہے، جتنے ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں اللہ کی قدرت سے ہے، اللہ کی قدرت سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے لے جائیں، سلب کر دیں، کہیں کو بِسَمْعِهِمْ، ان کے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کو، ان کی آنکھوں کو۔ ایک بات بتا دوں میں آپ کو، ایک بصیرت ہوتی ہے، بصارت ہوتی ہے، ذہن میں آگے میں بتا دیتا ہوں، ایک بصیرت ہوتی ہے، بصارت ہوتی ہے۔ بصارت تو ان کو کہا جاتا ہے، دیکھ رہے آپ، ان کا نام، یہ ظاہری آنکھوں کو بصارت کہا جاتا ہے، ظاہری آنکھوں کو بصارت کہا جاتا ہے۔ ایک بصیرت ہوتی ہے، دل کی آنکھیں، دل کی آنکھیں، دل کی آنکھیں۔ انہم کانوا قوما عمین، یہ لوگ اندھے ہیں، اندھے، جبکہ آنکھ تھی ان کے، تو ان کے ظاہری آنکھیں موجود تھی۔ قرآن کہتا ہے انہم کانوا قوما عمین، یہ اندھے ہیں، کیا مطلب ہے؟ دل کی آنکھوں کے اندھے ہیں، یہ تو مطلب وہ شاید کرے سے کیا مطلب ہے؟ وہ دل کی آنکھوں کے اندھے ہیں، یہ منافقین بھی دل کی آنکھوں کے اندھے ہیں، اور بلکہ ایک جب قرآن ایسا لگتا ہے کہ ان کی ظاہری آنکھیں بھی پھوٹی ہوئی ہیں، یہ کفر و نفاق میں اتنے بڑھے ہوئے ہیں، کفر و نفاق میں اتنے بڑھے ہوئے ہیں۔ بصیرت اور بصارت اللہ والوں کے پاس اللہ بصیرت عطا کرتے ہیں، اللہ والوں کو، اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو بصیرت عطا کرتے ہیں، بصیرت عطا کرتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، ان کے پاس منافقین کے نہ آنکھیں ہیں، نہ کوئی مرشد ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی اللہ والا ہے جو ان کی رہنمائی کر لے، ہے ہی نہیں، نہ ظاہر میں کچھ چیزیں ہیں، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی مرشد ہے، نہ کوئی اللہ والا ہے، تو کیا ہوگا ان کا؟ اب اللہ کی گرفت میں رہیں گے، بچ نہیں پائیں گے، ہاں نہیں بچ پائیں گے۔ اگر اللہ والا بھی کوئی ولی ہوتا ان کا تو ان کی رہنمائی ہو جاتی، لیکن ان کے تو حالات ایسے ہو گئے، سنتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، اندھے ہو گئے، اندھے ہو گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے لے جائے ان کے کانوں کو، لے جائے، سلب کر دے، سلب کر دے، زائل کر دے۔ ذہابہ کا ترجمہ یہاں زائل کرنا، سلب کرنا ہے، تھانوی نے اس کا ترجمہ سلب سے کیا ہے۔ وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کو، ان کی آنکھوں کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ لفظ شے جو ہے نا، لفظ شے، وَلَمْ تَقُ شَيْئًا، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب شے ہے۔ آپ سنتے میری بات کو، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب کیا ہے؟ شے، کیا ہے وہ؟ شے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ بے شک، یقیناً، یقیناً تاکید کے لیے آتا ہے ان عربی کے اندر، یقیناً اللہ ہر شے پر، ہر شے پر، میں نے بتا دیا شے کسے کہتے ہیں، اللہ کے علاوہ سب شے، قدیر، قدیر اس کے اندر بھی تاکید ہے، قدیر پوری قدرت رکھتا ہے، قدیر، قادر کا لفظ استعمال نہیں کیا، قدیر کے اندر قوت پائی جاتی ہے،
قادر کے اندر وہ بات نہیں جتنی قدیر کے اندر ہے. یاد رکھنا میری بات. قدیر پوری قوت والا ہے, پوری طاقت والا ہے, ہر شے پر اس کی قدرت ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ اگر اللہ چاہتا ان کی آنکھوں کو سلب کر دیتا, ان کے کانوں کو سلب کر, اللہ چاہتا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اللہ ہر شے پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے, بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے. مثلہ کمثل الذی استوقد نارا. ان کی مثال منافقین کی اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی. فلما اضاءت ما حولہ. پھر جب اس نے روشن کیا اس کے آس پاس کو, ذهب اللہ بنورہم. اللہ نے سلب کر دیا ان کی روشنی. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. اور ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں لا يُبْصِرُونَ, کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں. فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. سو وہ نہیں لوٹیں گے. کدھر نہیں لوٹیں گے؟ بولو, نور کی طرف. اگر اندھے ہوتے صرف تو سمجھ لیتے لوٹ سکتے تھے, لیکن وہ تو بہرے گونگے بھی ہیں, اب کیسے دکھائی دے گا انہیں؟ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. سو وہ نہیں لوٹیں گے. أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ. یا ان کی مثال, کن کی مثال؟ منافقین کی. اور منافقین میں متردد منافقین اس تیز بارش کی طرح ہے جو آسمان سے برستی ہے, جس میں اندھیریاں ہیں, گرج ہے, وبرق بجلی ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت. وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں کڑک کے مارے موت کے ڈر کی وجہ سے ٹھوس لیتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین. اور اللہ منکروں کا, کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے, اللہ کی گرفت سے نہیں بچیں گے. یکاد البرق یخطف ابصارهم. قریب ہے کہ بجلی اچک لے ابصارهم, ان کی آنکھوں کو. کلما اضاء لهم مشوا فیہ. جب چمکتی ہے ان پر روشنی اس میں چلتے ہیں, وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. اور جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے, قَامُوا, تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. اور اگر اللہ چاہے سلب کر دے ان کے کان اور ان کی آنکھیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک یقیناً اللہ ہر شے پر پورے قادر ہے.
اللہ ہم سب کو ان باتوں پر جو اس میں اچھی ہے عمل کی۔ یہ منافقین کے تعلق سے جو 13 آیتیں تھیں وہ پوری ہو گئی، وہ منافقین کی 13 آیتیں پوری ہو گئی۔ اب